السلام علیکم۔ جا تجھے معاف کیا قسط نمبر 1۔ زرتاشا تم ہمیں بھول ہی جاتی ہو اپنے گھر جا کر، اب ہم تمہیں جلدی نہیں جانے دیں گے، ہمارا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ نیلم منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں صحیح کہا، عافیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب ہم اسے کہیں نہیں جانے دیں گے، یہ گھر کیا چلی جاتی ہے، ہمیں بھول ہی جاتی ہے، ہم دونوں ناراض ہیں تم سے۔ نیلم اور عافیہ منہ بناتے ہوئے بولیں۔ زرتاشا آج ہی واپس آئی تھی، یونیورسٹی کنٹین میں بیٹھی سب دوستیں گپیں لگا رہی تھی، گپیں کم شکوے زیادہ چل رہے تھے۔ نیلم اور عافیہ کی زرتاشا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھی۔ کیا کروں یار، جانا تو پڑتا ہے نا، بھائیوں کے علاوہ اور ہے ہی کون میرے وہاں، تم دونوں جانتی تو ہو بھائیوں کے رویوں کو، ان کا بس چلے تو ایک منٹ نہ رہنے دے مجھے وہاں، ان کے رویوں کے باوجود بھی میں وہاں جاتی ہوں، اپنے بھائیوں سے تعلق ختم نہیں کر سکتی میں۔ بابا جان کے بعد اب بھائیوں نے میرا سب کچھ سنبھال رکھا ہے۔ زرتاشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اچھا بی بی، جب دل چاہے چلی جایا کرو، بس جلدی واپس آ جایا کرو، چل چھوڑو یار، تم چپ ہو جاؤ۔ نیلم زرتاشا کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ ہاں زرتاشا، تم دکھی مت ہوا کرو پلیز، چلو جلدی سے اپنا لنچ ختم کرو، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ عافیہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ تینوں لنچ کر کے جلدی سے کلاس روم کی طرف چلیے۔ زرتاشا اپنے بیگ سنبھالتے ہوئے تیز چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں جوس والا گلاس سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے فون میں مصروف اسٹوڈنٹ پر پڑا۔ عافیہ اور نیلم کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ آئی ایم سوری، زرتاشا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ سامنے والے کے فون پر جوس گر چکا تھا اور وہ بس اسے گور کر دیکھ رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، دراصل راستے میں یہ پتھر تھا، میرا پاؤں ٹکرا گیا۔ زرتاشا شرمندگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا، اس سے اب پلیز زرتاشا کو معاف کر دیں۔ عافیہ اور نیلم تیزی سے زرتاشا کے سامنے آ گئیں، اس کے حق میں بولنے لگی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو یہاں سے جانے کا کہا اور اپنے فون ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ زرتاشا نے حیرانگی سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا اور پھر عافیہ اور نیلم کو گھورا، وہ دونوں اسے وہاں سے بازو سے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ زرتاشا ان سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے تیزی سے اس گھمنڈو شخص کی طرف بڑھی۔ اے مسٹر، زرتاشا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، اس کا فون صاف کرتا ٹیشو والا ہاتھ رکا اور وہ حیرانگی سے زرتاشا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ کیا تمہاری نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے؟ جو بنا بولے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میری غلطی نہیں تھی، پھر بھی میں نے معافی مانگی، مگر تمہارے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ کنٹین میں موجود سارے اسٹوڈنٹ زرتاشا کو دیکھنے لگے۔ سارے کیا ہو جاتا اگر منہ سے 2 الفاظ بول دیتے تم، مگر نہیں، ایسا کرنے سے آپ کی شان میں فرق پڑ جانا تھا نا۔ زرتاشا چلو یہاں سے۔ عافیہ اور نیلم اسے وہاں سے لے کر جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زرتاشا ان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، وہ بہت غصے میں تھی۔ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا یا ایسا رویہ اختیار مت کرنا۔ زرتاشا اسے انگلی دکھاتے ہوئے ورن کر رہی تھی، وہ بس حیران نظروں سے زرتاشا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا، اس کے دوست بھی حیران تھے کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ زرتاشا اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑی اور وہ حیران پریشان سا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ کلاس سے وہ تینوں لیٹ ہو چکی تھی، کلاس لگ چکی تھی اور اب ان کی کلاس لگنے والی تھی۔
لیٹ آنے پر تینوں کو کلاس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ تینوں کلاس سے باہر خاموش کھڑی تھی۔ کیا زرتاشا، دیکھو نا ہماری کلاس میں مس ہو گئی، عافیہ نے بات شروع کی۔ صحیح کیا نہ، یہ زرتاشا وقت ضائع کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ نیلم نے بھی عافیہ کا ساتھ دیا۔ زرتاشا نے دونوں کو گوری سے نوازا۔ تم دونوں بہت بری ہو، میرے ساتھ دینے کی بجائے مجھے وہاں سے چپ چاپ کھسکانا چاہتی تھی تم دونوں۔ ہاں تو اور کیا کرتی ہم، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تم جانتی نہیں اسے کون ہے وہ، اگر جان جاتی تو کبھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتی۔ ڈان ہے وہ یونیورسٹی کا، یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اس کی دشت دیکھ چکی ہیں ہم دونوں۔ تم ایک ہفتے بعد آئی تھی نا، اسی لیے تم نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ جب سے تم آئی تب سے وہ غیر حاضر تھا، آج نظر آیا ہے ہمیں۔ سینئر ہے وہ ہم سے، اور اسٹوڈنٹ ریگنگ وغیرہ کرنا اس کے شوق ہیں۔ اور حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کو وہ یونیورسٹی سے ہی آؤٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمہیں بولنے سے منع کر رہی تھی۔ دونوں باری باری بول رہی تھیں، ہم کسی قسم کی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی، اور نہ ہی تمہیں مصیبت میں پڑتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، دیکھنا اب وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں کیا کرو گا اب ہمارے ساتھ۔ عافیہ اور نیلم دونوں پریشانی سے بول رہی تھیں۔ زرتاشا نے افسوس سے دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری فرینڈز اتنی ڈرپوک ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ہمارا، تم دونوں فضول میں ڈر رہی ہو۔ وہ ایک معمولی انسان ہے ہماری طرح، میں ہوں تم دونوں کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے بھی نہیں جانتا ابھی، زرتاشا خان نے پالا پڑا ہے، اس کا یاد رکھے گا۔